کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین قرآن اس کی دفعہ بھی ایف آئی آر میں لگانے کا یہ نا جو ہے مطالبہ کر دیا ہے۔ توہین رسالت کی دفعہ پہلے لگ گئی، اب توہین قرآن کی دفعہ بھی۔ صاحب آپ چونکہ اس کو بڑے باریکی سے دیکھتے آئے ہیں، انجینئر محمد جی علی مرزا کا کردار ڈوبیس رہا ہے۔ ایسے ہی اب ہے۔ غور کریں کہ جس طرح یعنی خدا رہا یار، آپ دین کو یا اس معاملے کو اپنی مرضی سے، اور جس طرح کی آپ زبان استعمال، ہم تو پہلے دن سے سپورٹ نہیں کرتے، پھر ان کی بڑے انہوں نے مناظرے شروع کر دیے، بہت سی باتیں ایسی کہنی شروع کر دی ہیں، اور وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، یعنی کسی جاہل سے جو ہے نا مقابلہ نہیں کیا، مذہب پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو جاہلانہ گفتگو تھی نا کئی معاملات کے حوالے سے۔ آپ نے ایسی یعنی انہوں نے انجینئر مرزا نے یعنی ایسی کنٹروورسیز ڈال دی، ضرورت کیا تھی اس بات کی؟ اور بڑی مزیدار بات ہے، اگر کسی کی فرمائش پہ اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، وہ بیٹھ گئے آرام سے، اب بھگتو خود تم۔ یہ سر اب اگر کوئی بیک پہ ہے تو اگر وہ فرنٹ پہ آئیں گے تو وہ خود نشانہ بن جائیں گے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ہاں جی انصاف کو، یہ تو اور بہت سے صاحبوں کو سوچنا چاہیے نا، جو ہاں جی آج کل کسی، تو پیار ہے کسی اور کا، دیکھتا تجھے کوئی اور ہے، بالکل ٹھیک ہے نا صحیح جی؟ کہا۔ یہ تو ہماری تو، ہم تو یہی کہیں گے، لیکن دیکھیں جو اسلامی نظریاتی کونسل اگر آگے آئی ہے نا، تو یہ دیکھیں مذہب کا تحفظ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے توہین رسالت پہ، ختم نبوت پہ ہم نے آنچ نہیں آنے دیا، ہم نے ہر جگہ فرنٹ کا کردار ادا کیا۔ قرآن مجید میں اغلاط کے لیے انہوں نے کوشش کی تبدیل کرنے کی، تو ہم نے اس کے اگینسٹ آگے بڑھے، لاہور ہائی کورٹ میں آیا، ہم نے پٹیشنز دائر کی، اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے کہ ہم تو اپنے طور پر دیکھیں نا، اگر ایمان زندہ ہے تو ہم زندہ ہے، اگر ابھی آپ نے دین کے لیے اس کے لیے کچھ ہی نہیں کام کرنا، پھر کیا ہے؟ ایسی لعنت ایسی وکالت کے اوپر کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن نہ کر سکیں، لعنت ایسی کہ آپ کسی اور کام میں بھی اگر آپ آئیں کہ آپ دین کے لیے کچھ نہ کر سکیں۔